الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ شوال کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر برصغیر و پاک ہند کے اندر اور خاص کر پاکستان کے اندر دینی مدارس میں داخلے شروع ہو جاتے ہیں اور ہر مدرسے کی کوشش ہے کہ ان کی طرف لوگ جائیں، ان کے مدرسوں میں لوگ پڑھیں اور ان کے لیے جس طرح بھی سہولت ممکن ہو سہولیات اس کو فراہم کرتے ہیں۔ جمعیت طلبہ عربیہ جو دینی مدارس کے ایک طلبہ تنظیم ہے اور بہترین مربی تنظیم ہے، ان کی بھی خواہش ہے کہ لوگ مدرسوں کی طرف جائیں، مدارس میں پڑھیں۔ وہ لوگ بھی جن نے میٹرک کیا ہے اور وہ مدرسوں میں جائے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک وسیع دنیا ہے ساتھ پرائیویٹ امتحانات دے اور مدرسے کی تعلیم حاصل کرے۔ اور وہ لوگ بھی جو کروڑوں بچے ہیں جو مدرسوں سے باہر ہے، جو اسکولوں سے باہر ہے، جو پڑھ نہیں سکتے بیچارے یا کچھ میٹرک تک پڑھ کے آگے نہیں پڑھ سکتے یا بالکل بعض لوگ مدرسوں اور مسجدوں اسکولوں سے دور ہے، ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ اس موقع پہ وہ مدارس کی طرف جائے، مدارس میں پڑھے اور بہت کچھ حاصل کرے۔ یہ دینی مدارس جو ہے اسلام کے قلعے ہے، اسلام کے مراکز ہے، یہ دین کی سرچشمے ہے، یہاں سے دین کی روشنیاں پھوٹ جاتے ہیں، یہاں سے پوری دنیا میں دین کی روشنی نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے ہماری خواہش ہے کہ آپ دینی مدرسوں کی طرف اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ ایک بہترین عالم دین بن جائے، حافظ بن جائے، بہتر ایک داعی بن جائے۔ الحمدللہ اس وقت میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور آپ کو بھی سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ جماعت اسلامی پاکستان کے تحت بھی پوری ملک کے اندر بہت خوبصورت مدارس ہیں، بہت بہترین مدارس ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے مدارس ہیں جو رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان کے تحت وہ قائم ہے اور اس کی نصاب رابطۃ المدارس اسلامی پاکستان کے نصاب ہے۔ جمعیت علماء کی سرپرستی کو حاصل ہے، جماعت اسلامی کی سرپرستی ان کو حاصل ہے۔ ان مدرسوں میں جو لوگ پڑھیں گے ایک بہترین داعی اسلام ہوگا، وہ اسلام کی دعوت آپ کو دیں گے، وہ پوری دنیا میں دین کے غالب کرنے کی دعوت آپ کو دیں گے۔ اور یہی اصل چیز ہے کہ دینی مدرسوں سے وہ لوگ نکل جائے جو اسلام کے لیے کام کرے۔ یہ منبر و محراب ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میراث ہے، ایک صحابہ کرام کی ایک امانت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ محراب منبر۔ جمعے کے دن ہزاروں لوگ ہر مولوی صاحب کے سامنے، ہر عالم کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، عید کے دن بھی شمار لوگ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، خوشی اور غمی کے موقع پہ لوگ ہمارے سامنے اٹھتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی اس محراب منبر کو ہم دین کے غلبے کے لیے استعمال کریں، اسلام کے غلبے کے لیے، دین کی اقامت کے لیے اس کو استعمال کریں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کی تحریکی اداروں میں جہاں پر فرقہ واریت کی بات نہ ہو، جہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم ہو، ادھر اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ اس سے بہترین عالم بن جائے، ایک باکردار آدمی سے بن جائے، اور اس کے نتیجے میں اس وقت جو حق اور باطل کے جو کشمکش ہے حق کو غالب کرے۔ اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف جو اغیار ہے ان کے صرف اسلحے استعمال نہیں ہوتے، ان کے صرف گول بارود استعمال نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ایک بہت کامیاب اور کارگر قسم کا جو اسلحہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو درمیان لڑائے، ان کو مختلف فرقوں میں تقسیم کرے اور مختلف ملکوں کے نام پہ بھی تقسیم کرتے ہیں، جغرافیائی لحاظ سے بھی تقسیم کرتے ہیں، مذہبی لحاظ سے بھی تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس دور میں جو آدمی اخوت کے پیغام دے، محبت کے پیغام دے، جو قرآن نے انما المؤمنون اخوۃ کہا ہے، جو قرآن نے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ دعوت دے کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ دعوت دے اور یہ پیغام دے کہ ایک ہو مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا اشغر، لوگ قرآن کے فہم سے، دین کے فہم سے، اسلام کے فہم سے روشناس کرائے۔ اس طرح لوگوں کی ضرورت ہے اور اس طرح داعیان اسلام ان مدارس سے نکلتے ہیں، ان تحریکی اداروں سے جہاں فرقوں کی بات نہ ہو یہاں سے نکلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اداروں کی بنیاد رکھے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو آج کل جتنے مدارس ہیں اس کے اس وقت محتمم اور ذمہ دار اور بانی جو بھی ہو، لیکن ان مدارس کے اصل بانی اور اصل سرپرست اور جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب تک مکہ میں تھے، مکہ المکرمہ میں، تو ایک صحابی کی گھر میں دار ارقم میں اس نے بہترین ایک ادارہ تھا اور ادھر لوگ آتے تھے اور پڑھتے تھے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئی تو مسجد نبی کے اندر وہ خوشہ اور وہ گوشہ ابھی بھی موجود ہے جس کو صفے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جو بھی حج عمرے کے لیے جاتے ہیں سعادت سمتے ادھر 2 رکعت نماز ادا کرتے، اسی دار ارقم اور اسی صفے سے اللہ نے اس امت کو ہر طرح کے لوگ دیے، بہترین محدثین، بہترین حاملین قرآن، بہترین فقہا، بہترین اس کو
یعنی بہترین قسم کے قیادت کرنے والے لوگ اور بہترین قسم کے کمانڈر، ہر طرح کے لوگ اللہ نے ان مدارس سے اس زمانے میں اللہ نے عطا کی۔ تو آج بھی اگر یہ دینی مدارس کا ہم بیاری کریں، ان کے ساتھ ہم وابستہ ہو، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ان مدرسوں کے لیے جو دعائی کی اور فرمایا کہ نظر اللہ عبدن، اللہ اس بندی کو خوش رکھے، نظر اللہ عمران، اللہ اس آدمی کو خوش رکھے۔ یہ دعائی آج کل ان مدرسوں کے ساتھ جو جس طرح بھی وابستہ ہو، جس پہ پڑھا رہا ہو، جس پہ پڑھ رہا ہو، جس کے انتظامیہ ذمہ داری ادا کر رہے ہو، جس کے ساتھ تعاون کر رہا ہو، جن کے مشورے کر رہا ہو، یہ سب ان دعاؤں کی مستحق ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھر سے ایک بچے کو، ایک بچی کو، اس کی دینی مدارس میں الحمدللہ جامعۃ المحسنات اور بہت سارے ادارے ہیں جو بہترین طالبات کے لیے ادارے ہیں، اور لڑکوں کے لیے تو الحمدللہ بہت سارے ادارے ہیں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھر کے ایک بچہ، ایک بچی، ایک بانجا، ایک بانجی، بھتیجا، بھتیجی، یا گھر کے اور علاقے کے آس پاس جو عام لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کی سرپرستی کر کے ان دینی مدارس میں بھیجے، تاکہ دنیا میں بھی آپ کے لیے خوشی اور خیر اور سکون کی باعث ہو، اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو اس پہ اجر عطا فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔